اما بعد، سورۃ الحجرات سے آج کا تفسیری خلاصہ عرض کرنا ہے۔ حجرات جمع ہے حجرہ کی، کمرے کو حجرہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکاح تھے، الگ الگ آپ کی ازواج مطہرات کے حجرات تھے۔ انہی کے پس منظر میں چونکہ یہاں پر ایک حکم بیان کیا گیا ہے تو سورت کا نام بھی یہی ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اخلاق اور آداب بھی سکھائے گئے ہیں، اور اس صورت میں بار بار خطاب کیا گیا ہے ایمان والے لوگوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کچھ دین میں، شریعت میں احکامات بتائے گئے ہیں انہی پر عمل ہو، اپنی طرف سے کوئی عمل نہ کیا جائے۔ گویا کہ ایک لکیر کھینچ کر دائرہ لگا دیا گیا ہے، بس اسی دائرے کے اندر رہنا ہے، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اور یہ دائرہ شریعت مطہرہ کا دائرہ ہے، ایک مسلمان کو اسی کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ حکم جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بیان ہوا، اسی سے یہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ اپنے بڑوں سے بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ راستے میں چل رہے ہیں تو والد سے آگے نہیں چلنا چاہیے، اپنے استاد سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ اسی طرح گفتگو ہو رہی ہے تب بھی اپنی آواز کو ان کی آوازوں پر بلند نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر دوسرا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں دیا گیا کہ جیسے تم لوگ ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہو یا ایک دوسرے پر اپنی آواز کو بلند کر لیتے ہو، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور اگر ایسا کیا تو پھر اللہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ حکم صحابہ کرام کے لیے تو تھا ہی، ہم بعد والوں کے لیے بھی یہی ادب ہے۔ آج بھی اگر روضہ اطہر پر کوئی شخص جاتا ہے تو وہاں پر بھی وہ اپنی آواز کو پست رکھے، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی سنائی جا رہی ہوں وہاں پر بھی اپنی آواز کو پست رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے سامنے پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ تیسرا حکم ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے والوں کے پاس بھیجا تھا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، دشمنی تھی، اور اسلام نے تو دشمنیاں محبتوں میں تبدیل کر دی۔ یہ صحابی جب گئے وہاں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تو ان گاؤں والوں کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا قاصد ہمارے پاس آ رہا ہے تو وہ ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے۔ یہ ڈر گئے کہ ہماری چونکہ ان کے ساتھ دشمنی ہے، یہ وہیں سے ہی واپس بھاگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگے کہ وہ تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے تھے، لگتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کا انکار تو مسلمان تو نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تیار ہو گئے کہ ان قبیلے والوں پر چڑھائی کی جائے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حقیقت حال معلوم کر کے آؤ۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ لوگ ان کے استقبال کے لیے نکلے تھے، تو وہ خود ایک وفد کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اگر کوئی شخص خبر لے کر آئے کسی بھی معاملے میں، فتبینوا، پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام ہو جائے تم سے اور بعد میں شرمندگی ہو، اس سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے۔ یہ خبر لانے والے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اسی سے مسائل اخذ ہوتے ہیں کہ جس طرح ایک فاسق شخص کی خبر پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح کسی فاسق شخص کی گواہی بھی شریعت مطہرہ قبول نہیں کرتی۔ اگر کوئی قاضی اور جج کسی صالح آدمی کے خلاف فاسق آدمی کی گواہی کو قبول کر کے اس کے خلاف فیصلہ کرے گا تو وہ جج گناہگار ہوگا۔ اور اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ ولید بن عقبہ جو کہ صحابی تھے جن کو بھیجا گیا تھا، ان کو اس آیت میں فاسق کہا گیا ہے۔ فاسق گناہگار شخص کو کہتے ہیں، گناہ کرنے والا۔ معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ ہے، انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ اہل تشیع کا جو نظریہ ہے اپنے ائمہ کے بارے میں کہ وہ بھی معصوم ہیں، یا ان کا نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ معصوم صرف نبی ہیں، گناہ ہو سکتا ہے، اور اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں۔ کوئی غلطی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں تھی، آپ سے صادر نہیں ہوئی، ظاہر نہیں ہوئی، وہ غلطی کسی صحابی سے ظاہر ہو گئی، اللہ نے اس کے بارے میں احکامات دے دیے اور آگے پوری امت کے لیے رہنمائی مل گئی۔ اگر اس صحابی سے اس طرح کی غلطی نہ ہوتی تو آئندہ کے لیے ہمیں ہدایات کہاں سے ملتی؟ البتہ صحابہ کرام سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، لیکن کوئی بھی صحابی گناہ پر قائم نہیں رہا، کوئی بھی صحابی گناہ پر قائم نہیں رہا۔ اگر کبھی اس سے غلطی ہو بھی گئی تو فوراً انہوں نے توبہ کی، اور اللہ رب العزت نے ان سے اپنی رضا کا وعدہ کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ صحابہ سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، غلطیاں ممکن ہیں، لیکن غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے اور اس پر وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتے۔ ایک حکم یہ دیا گیا اس صورت مبارکہ میں کہ اگر مومن آپس میں کسی بات میں اختلاف کریں اور اختلاف کرتے ہوئے لڑ پڑیں، بشری تقاضا انسان ہے، تو فرمایا کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دو۔ اصلحوا بین اخویکم، یہ اسی صورت میں حکم آیا، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، آپس میں کسی بات میں رنجش ہو گئی ہے تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصلحوا، اپنے ان بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ ایک ہوتا ہے صلح، ایک ہوتا ہے فیصلہ۔ جب دو اختلاف کرنے والے ہوں، اگر ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرا دیا جائے تو پھر ہر ایک اپنا حق مانگتا ہے۔ یہاں فیصلے کی بات نہیں فرمائی، یہاں صلح کی بات کی ہے، اور صلح میں ایک فریق کو جھکنا پڑتا ہے، بہت کچھ معاف کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس نقطے کی طرف اور اس جملے کی طرف توجہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی آپس میں اختلافات ہوئے اور ان کے درمیان صلح ہوئی۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان سے اس طرح کی غلطیوں کا صدور اس لیے ہوا جو حضور کے شایان شان نہیں تھا،
ان سے صدور ہوا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات کے ذریعے احکامات دیے، آگے پوری امت کو رہنمائی ملی ہے۔ اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جب صلح ہو جائے تو پھر صلح سے پہلے بھی اگر کسی مسلمان سے اختلاف ہو، لڑائی ہو، دینی بھائی چارہ ختم نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ اپنی لڑائی کی بنا پر مسلمان سے سلام دعا چھوڑ دے، خوشی غمی چھوڑ دے، تعلقات ختم کر دے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دینی بھائی چارہ ہر حال میں قائم رہنا چاہیے۔ وہ حدیث مبارکہ آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے، کوئی بھی مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلقات منقطع نہ کرے، اختلافات کی شکل میں بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی مخالفت ہو گئی ہے، اگرچہ سامنے والا تلوار بھی اٹھا کر آیا ہے، آپ اگر اس کی زد میں آتے تو وہ آپ کو قتل کر دیتا، اتنا بڑا گناہ ہو جانے کے باوجود بھی وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ تعلقات منقطع کرنا، بائیکاٹ کرنا کافر کے ساتھ ہو سکتا ہے، مومن کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو آپس میں رنجشیں ہوئی ہیں، جس طرح تاریخی واقعات ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی، لیکن آپ دیکھیں مصنف ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، حضرت علی کے اپنے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ ہمارے ساتھ جن لوگوں نے قتال کیا ہے، تلواریں اٹھائی ہیں ہمارے خلاف، اکافرونہم، کیا وہ لوگ کافر ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا لا، نہیں۔ کیا وہ منافق ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ ہمارے بھائی ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ ان کا ہمارا رب ایک ہے، ان کا ہمارا رسول ایک ہے، ان کا ہمارا قرآن ایک ہے، حتیٰ کہ دعوت اسلام بھی ان کی ہماری ایک ہے، ہمارے آپس میں اختلافات ہو گئے ہیں لیکن ہیں وہ ہمارے بھائی۔ اس طرح کئی دیگر فرامین ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جو بدبخت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے یا ان کے مقابل آئے ہیں، نعوذ باللہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گئے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک مخصوص فرقے کا یہی نظریہ ہے کہ جس نے بھی حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، نہ ہم ان سے بڑے مسلمان ہیں نہ وہ ہم سے بڑے مسلمان ہیں، جب وہ خود فرما رہے ہیں تو پھر اور کون ہوتا ہے جو اس بارے میں اپنی رائے زنی کرے؟ یہ اندر کا کفر ہے جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، بغض ہے صحابہ کرام سے جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، ورنہ صحابہ کرام کی نظیر وہی ہے جو کل میں نے سورہ فتح کی آخری آیت میں بتائی کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں محبتیں کرنے والے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ان کا ہمارا اختلاف اپنی جگہ، لیکن یوں نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گئے ہوں۔ یہاں پر ہمیں مزید جو ہدایات دی گئی ہیں اس سورۃ الحجرات میں، اجتماعی اور معاشرتی کچھ آداب سکھائے گئے ہیں کہ افواہوں پر کان نہ دھرا کریں، اگر کوئی آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کی جائے، آپس میں اگر مسلمان بھائی لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دی جائے، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، عیب نہیں لگانا چاہیے، کسی کو طعنہ دے کر ذلیل نہیں کرنا چاہیے، کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا چاہیے، کسی مسلمان پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی کے ضمن میں وہ حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کے عیوب تلاش کرتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، فرمایا کہ دوسروں کے عیب مت تلاش کرو،
اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تمہیں تمہارے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ تو یہ احادیث بھی تائید کرتی ہیں ان آیات مبارکہ میں جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں۔ اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے منع فرمایا اور اس کی قباحت کو بیان فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے غیبت کرنا، ایسا یہ جیسا کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ غیبت یہ جب تک جس مسلمان کی غیبت کی گئی وہ جب تک معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی مجالس میں کسی بھی کے خلاف غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ غیبت اور بہتان کے درمیان جو فرق ہے اکثر مسلمان اس فرق کو بھی نہیں سمجھتے۔ بہتان یہ ہوتا ہے کہ ایک برائی میرے اندر ہے ہی نہیں، وہ میرے ذمے لگا دی گئی ہے، تو یہ بہتان ہے۔ غیبت یہ ہے کہ ایک برائی میرے اندر ہے، میرے سامنے اگر اس کا تذکرہ ہو تو میں اس کو برا محسوس کروں، میری پیٹھ پیچھے اپنی مجالس میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے، اس کا نام غیبت ہے اور اسی سے منع کیا جا رہا ہے، اور اسی کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جو ہماری برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں ان کو کہا جاتا ہے، ان سے ہمیں منع فرمایا ہے اور ہمیں ہدایات دی گئی ہیں۔ اس صورت میں باہمی تعلقات جو بندے کے خراب ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے حسب و نسب، مال و دولت پر فخر و غرور کرنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا قوم، قبیلہ، ذات پات، رنگ و نسل یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ کون کس قوم میں پیدا ہوا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کی شکل اللہ نے کیسی بنائی یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے کوئی اللہ کا محبوب نہیں بنتا کہ کوئی مغل خاندان کا ہو تو اس لیے وہ اللہ کا پیارا ہوگا، اور کوئی ادنا خاندان کا ہو تو وہ اللہ کا پیارا نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک معیار بتا دیا، فرمایا کہ یہ جو تمہارے ذات پات، کنبے، قبیلے، قومیں ہیں یہ تو تعارف کے لیے ہیں۔ اللہ کا محبوب جو چیز تمہیں بناتی ہے اور اللہ کا قرب جس چیز سے تمہیں ملتا ہے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت اور شرف اس کو ملے گا جس کے پاس تقوی ہوگا۔ جو جتنا بڑا متقی اتنا زیادہ وہ رب کے قریب۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں یا ایھا الناس کا لفظ ہے، اے ساری کائنات کے لوگوں۔ اس میں خاص ایمان والوں کو بھی خطاب نہیں کیا گیا اور کسی کافر کو بھی خطاب نہیں کیا گیا، کسی خاص قوم کو بھی خطاب نہیں کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ضروری نہیں کہ کوئی سید ہو تو وہ اللہ کا پیارا ہی ہوگا۔ سید ہو اور ہو فاسق، فاجر، بدکار، بے دین، تو وہ اللہ کا پیارا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو معیار تقوی بتایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ چاہے ادنا خاندان کا ہو یا اعلیٰ خاندان کا، اللہ کا قرب اس کو ملے گا اور اللہ کی محبت اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ عزت دار وہ کہلائے گا جو متقی ہو۔ اسی چیز نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ کا پیارا بنایا۔ کل میں نے سورہ فتح میں بتایا اللہ کہتے ہیں الزمہم کلمۃ التقوی، جہاں صحابی ہوگا وہاں تقوی ہوگا۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرے پیغمبر ہم نے آپ کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں امتحان اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے۔ دلوں میں نظر کیا آیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں للتقوی، ہر صحابی کے دل میں تقوی نظر آیا ہے۔ جب صحابہ کرام متقی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے جنت کے وعدے بھی ان سے ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان بھی ان کے لیے ہو رہا ہے،
اللہ مغفرت کے بھی فیصلے ان کو سنا رہے ہیں چونکہ وہ لوگ متقی تھے۔ اور اسی صورت میں وہ جملہ بھی آیا ہے کہ میرے نبی کے سارے صحابہ راشدون ہیں، اولئک هم الراشدون۔ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں، حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کو رکھ دیا ہے۔ زینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو، تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا ہے، ایمان کے پھل پھول لگے ہیں تمہارے دلوں میں۔ اور کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر، فسق اور فجور کی نفرت اللہ نے صحابہ کے دلوں میں رکھ دی۔ اللہ خود فرما رہے ہیں ان کے نزدیک مر جانا آسان تھا، دین سے پھر جانا بہت مشکل تھا۔ اسی لیے کوئی بھی مخلص صحابی دین سے پھرا نہیں ہے، جس نے دل سے ایمان قبول کیا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ وفادار رہے ہیں۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم الراشدون، میرے نبی کے سارے صحابہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، راشد ہیں۔ یہ جو جملہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے 4 صحابہ کرام میں کہ خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان اور حضرت علی کا رضی اللہ عنہم۔ اللہ کا قرآن سارے صحابہ کو راشد کہہ رہا ہے، جو بھی صحابی ہے وہ راشد ہے۔ اب اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس صحابی کو بھی خلافت ملی اس کی خلافت خلافت راشدہ ہے۔ تو 6 صحابہ کرام کو خلافت ملی، حضرت علی تک تو سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، حضرت علی کے بعد خلافت ملی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے۔ اور جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو مسلمانوں کا امیر المؤمنین بنا دیا، تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہوگی، کیونکہ وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ ان 6 صحابہ کے علاوہ کسی صحابی کو خلافت نہیں ملی، اس لیے کسی اور کی خلافت کو خلافت راشدہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ خلافت راشدہ حق 4 یار، نہیں، خلافت راشدہ صدیق تا معاویہ، خلافت راشدہ صدیق تا معاویہ، یہ 6 صحابہ کرام ہیں جو خلیفہ بنے ہیں، اور ان سب کی خلافت خلافت راشدہ ہے۔ آگے جو سورہ قاف ہے، اس صورت میں مرنے کے بعد کی زندگی کو انداز بدل بدل کر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ ابتدائی آیات میں آسمان اور زمین کے نظام کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ یہ نظام بنا سکتے ہیں تو اس اللہ کے لیے تمہارا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور متوجہ کیا گیا آسمان کی طرف۔ یہاں پر وہ آیت مبارکہ بھی آئی کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے وسوسوں تک کو بھی جانتے ہیں۔ جو بات زبان پہ آئی ہے وہ وسوسہ نہیں ہے، وہ تو بات آ گئی۔ وسوسہ وہ ہے جو گمان میں ہے، ابھی تک زبان پہ نہیں آیا، کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا، یہ میرے اللہ کا علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا یعلم السر واخفی، اللہ وہ ذات ہے جو چھپی بات کا بھی جاننے والا ہے اور اس سے زیادہ مخفی چیز کا بھی۔ چھپی بات تو یہی راز ہی ہے، یہی وسوسہ ہی ہے، یا اللہ آپ اس کو جانتے ہیں، اس سے زیادہ چھپی بات کون سی ہے، خفیہ کون سی ہے جس کو آپ اخفا قرار دے رہے ہیں۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک وسوسہ وہ ہے جو ابھی ابھی میرے ذہن میں ہے، اگرچہ میں اس کو زبان پہ نہیں لایا ہوں۔ ایک وسوسہ وہ ہے جو 10 سال کے بعد میرے ذہن میں آئے گا، اللہ اس کو بھی آج ہی جانتے ہیں۔ یہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے علم جیسا علم کسی کا نہیں ہے۔ وہ لوگ دھوکے میں ہیں جو اللہ کے پیاروں کو اللہ کے علم میں اس کا شریک بنا دیتے ہیں کہ اللہ بھی جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں کہ شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلان دے۔ اب پنجابی سمجھیں تو آپ کو پتہ ہو، پہلے تو آپ کو پنجابی سکھانی پڑے گی۔ شہباز قلندر کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جو شہباز ہیں اس کی پرواز اتنی بلند ہے کہ وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ قوم کی مت ماری گئی، گمراہی اس وجہ سے آئی ہے، قوالیاں سن سن کے نا، جب قرآن سے دور ہو گئے، اور یہ قوالوں کی باتیں ہیں، یہ ساری یہ قوال یہ گا گا کے کہہ رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اور رات ہم نے تراویح میں سورہ ملک سنی ہے، علیم بذات الصدور، دلوں کے راز جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی اس صفت میں اللہ کے کسی بندے کو شریک بنانا ہے کوئی عقل کی بات؟ ٹخنوں میں چلی گئی ہوگی نا عقل دماغ سے نکل کے، تب بندہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ قرآن سے دور بندہ ہو جائے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں، اور قرآن ہے جو ہر گمراہی کا توڑ پیش کرتا ہے۔ خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور نعلم ما توسوس به نفسه، اللہ فرماتے ہیں ہم ہی اس کے وسوسوں کو جانتے ہیں۔ اسی صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی ہے، ذکر بالقرآن، میرے پیغمبر قوم کو جو نصیحت کرنی ہے، واعظ کرنا ہے، بیان کرنا ہے، وہ قرآن کے ذریعے ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے، انہ لقول فصل، جس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور مقام پر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاحکم بین الناس بما انزل اللہ، لوگوں کے درمیان آپ فیصلے اسی قرآن کے ذریعے کریں، واعظ و نصیحت بھی قرآن کے ذریعے ہو، فیصلے بھی قرآن کے ذریعے ہوں، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، جس کا کوئی حکم ضعیف نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ حضور کو مخاطب کر کے، قرآن تو ہم سب کے پاس ہے، ہمیں ہی حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کے ذریعے واعظ کریں۔ قرآن کے ذریعے واعظ ہو تو عقیدے درست ہوتے ہیں، اعمال درست ہوتے ہیں، بندہ صراط مستقیم پر آتا ہے، اور جب قصے کہانیاں سنا کر واعظ ہوں گے تو پھر سوائے گمراہی کی اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آگے جو سورۃ الذاریات ہے، ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ سچ ہے، انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ متقین کا اچھا انجام بھی اس صورت میں بیان کیا گیا، اور ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں متقین کی، کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، متقین نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، یعنی ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو کر رب کے حضور عبادت میں مصروف رہتے ہیں، سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور جو سوال نہیں کرتے لیکن ضرورت مند ہیں ان کا حق ہے، یہ بھی یہاں بیان فرمایا گیا۔ یہ عام دنوں میں سحری کے وقت اٹھنا اگر مشکل ہو، رمضان میں تو بہت آسان ہوتا ہے۔ ایمان والوں کی، متقین کی یہ صفت ہے، کوشش کرنی چاہیے سحری کے وقت میں اللہ کے حضور توبہ استغفار کیا جائے۔ ہم جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور نفلی صدقات بھی دے رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی دے رہے ہوتے ہیں جو ہم سے مانگتے ہیں، اور ان کو بھی دے رہے ہوتے ہیں جو مانگتے تو نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حق، یہ ان کا حق ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ ان کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے مالداروں کے مال میں سے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی تعاون کرے تو پھر احسان نہ جتلائے، فخر محسوس نہ کرے،
حقدار کو اس کا حق ہی تو دیا ہے، اس میں کون سا کمال ہے؟ اعمال صالحہ کرتے ہیں متقی لوگ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سا عمل نیک عمل ہے؟ ویسے تو کرنے کو جو لوگ سوئم کرتے ہیں اپنی میت پر، وہ اس کو بھی نیک عمل تصور کرتے ہیں، جو 40واں کرتے ہیں وہ اس کو بھی نیک عمل تصور کرتے ہیں، جو برسی کرتے ہیں وہ بھی نیک عمل تصور کرتے ہیں، جو میلاد مناتے ہیں وہ بھی نیک عمل تصور کرتے ہیں، جو اذان سے پہلے یا بعد میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بہت بڑا ثواب کا کام ہے کیونکہ ہم درود پڑھ رہے ہیں۔ سمجھنا ہوگا ہماری سوچ کے مطابق عمل نیک نہیں بنے گا۔ نیک عمل جس کو عمل صالح کہا جاتا ہے وہ عمل کہلائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، وہ اگرچہ دیکھنے میں کتنا ہی حسین کیوں نہ معلوم ہو، وہ عمل صالح نہیں کہلا سکتا، وہ اچھا عمل نہیں کہلا سکتا، کیونکہ کوئی اچھائی ایسی نہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ نہ فرما دیا ہو۔ آج جو لوگ بدعات کرتے ہیں یعنی وہ عمل کرتے ہیں جو حضور نے نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضور کی موجودگی میں آپ کی ایک زوجہ محترمہ حضرت زینب کا بھی انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے انتقال ہوئے، شہید بھی ہوئے، چچا زاد بھائیوں کے انتقال بھی ہوئے، آپ کے اپنے 3 صاحبزادیوں کا حضور کی موجودگی میں انتقال ہوا اور بیٹوں کا بھی حضور کی موجودگی میں انتقال ہوا۔ کسی میت پر حضور نے سوئم کیا ہو کوئی ثابت نہیں کر سکتا، 40واں کیا ہو کوئی ثابت نہیں کر سکتا، برسی منائی ہو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے ہاں بدعات کی جاتی ہیں ان کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں۔ اب اگر کوئی کرتا ہے اور اس کو اچھا عمل تصور کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اس اچھے عمل کی خبر اللہ کے نبی کو نہیں تھی، صحابہ کو اس کی خبر نہیں تھی، اس کو پتہ چلا ہے آج۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ بدعت کرنے والا ہے وہ زبان سے اگرچہ نہ کہے، گمان کے مطابق وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا بہتان لگا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نبوت کے کام میں خیانت کی ہے، امت کو اتنا اچھا عمل نہیں بتایا۔ 12 جھنڈے لگانے سے اور لائٹنگ کرنے سے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، حضور نے نہیں بتایا تو نعوذ باللہ اتنا بڑا خیر کا کام حضور نے نہیں بتایا، نبوت میں خیانت کی ہے۔ اور کوئی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا تصور کرے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ عمل صالح، نیک عمل، اچھا عمل وہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہوگا، اگرچہ وہ کتنا اچھا کیوں نہ دکھائی دے۔ اچھا عمل وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہاں پر ایک اشکال بھی آتا ہے کہ بھئی حضور کے زمانے میں جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی، ابو بکر کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایک ہوتی تھی، حضرت عثمان کے زمانے میں دوسری اذان شروع ہوئی ہے، تو پھر یہ بھی تو بدعت ہے نا؟ سوال تو بنتا ہے۔ بہت آسان سا جواب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، وَمِن سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہونے والی جمعے کی دوسری اذان آج تک امت مسلمہ میں رائج ہے، سوائے چند لوگوں کے جن کو تکلیف ہے، اور وہ نعوذ باللہ اتنا بڑا بہتان لگا دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ حضور خلفائے راشدین کے عمل کو کیا فرما رہے ہیں؟ سنت و سنت الخلفائے راشدین۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تراویح بھی سنت ہے، جمعے کی دوسری اذان بھی سنت ہے،
اور ان چیزوں کو سنت کی اتھارٹی کا درجہ کسی امام نے بزرگ نے نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ دیا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت پر 3 دلائل دی ہیں، زمین، انسان کا نفس اور آسمان۔ زمین یقین والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ زمین گول ہونے کے باوجود ایسی بچھائی گئی ہے جس طرح کوئی بچھونا بچھا ہوتا ہے۔ بال جو ہوتی ہے یہ بھی تو گول ہوتی ہے، اس پہ آپ کوئی چیز رکھ کے دکھائیں، نہیں رکھی جاتی۔ زمین ہے گول، آج کی سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے، لیکن اللہ نے اس کو کتنا قرار کے ساتھ بچھایا ہے۔ اسی میں راستے بھی ہیں، میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، اور لوہے، تانبا، سونا، چاندی، کوئلہ، پٹرول، ایسی خاموش معدنیات بھی اللہ نے اسی زمین کے اندر رکھی ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ نے وہ سب کچھ اس زمین میں رکھا ہے جس کی انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے کبھی بھی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ جو خزانے زمین کے آج دنیا نکال رہی ہے، پہلے دور کے لوگ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور الحمدللہ پاکستان کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا، یہ خطہ، یہ جتنی چیزیں میں نے گنی ہیں، لوہا، تانبا، سونا، چاندی، پٹرول، گیس اور کوئلہ، پتہ نہیں کس طرح کی معدنیات ہیں، یہ خطہ بھرپور ہے اس سے۔ لیکن ہمیں جو سربراہان مملکت ملے ہیں ان 70 سالوں میں، کھوپڑیاں ان کی خالی ہیں۔ کوئی بھی صاحب عقل نہیں آیا جو ان قیمتی اشیاء کو بھرپور طریقے سے نکالے اور پھر اپنے فائدے میں لائے۔ یعنی ہمارا ملک بہت چھوٹا سا ملک ہے، بڑے ممالک کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسی کے اندر جو خزانے اللہ نے رکھے ہیں، صرف بلوچستان کے پہاڑوں کی اگر کھدائی کر لی جائے، ہزاروں سال تک پاکستانی قوم کھاتی رہے، نہ ان کو کسی کے سامنے کاسا اٹھانا پڑے گا بھیک مانگنے کے لیے، نہ کسی کے بوٹ چاٹنے پڑیں گے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے۔ یہ تو بانٹیں گے اللہ کے یہ خزانے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حد حرام ہے، یہ محنت نہیں کر سکتے، نہ کرنے دیتے ہیں، یہ دوسروں کو دیتے ہیں ٹھیکہ۔ 100% میں سے وہ 25% ہمیں دے دیتے ہیں، 75% اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں، ہم اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے۔ اور یہی کچھ ہمارے ساتھ چلتا آ رہا ہے آج تک۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ فرمایا، یقین والوں کے لیے زمین میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور دوسری نشانی انسان کا اپنا جسم، جو کہ اللہ کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے۔ کیسا عجوبہ ہے؟ کروڑوں اربوں انسان ہیں اس وقت دنیا میں، ہر ایک کی صورت، اس کا رنگ، چلنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت، عقلی سطح سب کی مختلف ہے۔ پھر اللہ نے اس کو سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، اور پھر خون کی گردش، رگوں کا پھیلاؤ اور اعصاب کا ایسا باریک اور مضبوط نظام اللہ نے دیا ہے جس کے مقابلے میں جدید سے جدید ترین آٹومیٹک آلات جو ہے وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم، تمہارے اپنے جان میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہم نے تمہیں کیسا بنایا۔ وفی السماء رزقکم، تیسری نشانی بیان فرمائی کہ تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بارش برستی ہے جس سے زمین پر بسنے والے اور اگنے والی ہر چیز زندگی حاصل کرتی ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہو تو کوئی کھیتی اگے نہ کوئی جانور دودھ دے، تو ثابت ہوا کہ زمین پر بسنے والے جو انسان ہیں یا جانور ہیں یا پرند ہیں، یہ جو شمس و قمر کا نظام ہے یعنی سورج چاند کا، یہ اس کے ظہور پر موقوف ہے۔ حتیٰ کہ جن زمینوں میں باغات ہوتے ہیں، جہاں درخت ہوتا ہے، جتنے حصے پر درخت کا سایہ ہو وہاں کھیتی نہیں اگتی، وہاں سورج کی چونکہ تپش نہیں پڑ رہی، وہاں کھیتی نہیں اگ رہی۔
اور موسم کا جو عدل بدل ہے اس کا تعلق بھی یہی سورج چاند ستاروں کے نظام سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جن کے پاس فرشتے بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد قوم لوط کا، اور پھر فرعون، عاد اور قوم سمود اور قوم نوح کا انجام بتایا ہے، اور زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف پھر سے متوجہ کیا۔ اور ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ ذاریات کے آخر میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ ہے ہمارا مقصد زندگی۔ آج ہمارا مقصد زندگی صرف دنیا رہ گیا، صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر پھر صبح، یہی سوچ کہ مال کس طرح کمانا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے سنبھال کے رکھنا ہے، کیسے اس کو خرچ کرنا ہے۔ ہماری ساری محنت اور ریاضت صرف اسی کے بارے میں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس مقصد کے لیے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا۔ سچی بات وہی ہے جو اللہ نے بیان فرما دی ہے، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اچھا اس عبادت کا ترجمہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ فرماتے ہیں اللہ جو فرما رہے ہیں نا الا لیعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، وہ فرماتے ہیں الا لیعبدون اے الا لیعرفون، ہم نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کریں، ہمارا رب کیسا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے تعارف کے لیے پھر یہ پوری کائنات ہے جس کو اللہ نے سجایا ہے، اور اس کی طرف بار بار اللہ متوجہ کرتے ہیں، جیسا کہ اسی صورت میں 3 چیزوں کو خاص طور پر نمایاں کر کے بیان کیا گیا کہ اس میں اگر آپ غور و فکر کریں تو اللہ کی ذات کی پہچان ہو سکتی ہے۔ مختصراً سورہ طور کا بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ طور، اس میں بھی ابتدائی آیات میں قیامت کے واقع ہونے کو بیان کیا گیا، اور قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کو نہیں ماننے والے لوگ، ان پر عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پھر اس صورت میں مشرکین کے باطل خیالات کی بھی تردید کی گئی ہے، اور متقین کا جو دائمی مسکن ہے، ہمیشہ کی رہائش جنت کی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہاں انہیں حور و غلمان، لذیذ پھل، گوشت اور لبالب جام جیسی نعمتیں مہیا ہوں گی۔ پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم جب دنیا میں تھے اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا، ہم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو کاہن اور مجنون قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ دعوت کا کام جاری رکھیں، اللہ خود ان سے نمٹ لیں گے، یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاصبر، آپ صبر کریں، انک بأعیننا، آپ ہماری نظروں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں میرے پیغمبر، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ آگے سورۃ النجم سے انشاءاللہ کل عرض کریں گے، جتنی باتیں قرآن و سنت کی بیان ہوئی ہیں، اللہ ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔